بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ، مثابتاً للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ ایک تو ذہن میں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں پر بیت سے مراد پورا حرم پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثابہ صابہ یا صوبوں سے ظرف کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ۔ بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ بار بار بیت اللہ شریف کی طرف جمع ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کو یہ خاص فضیلت اور اعزاز حاصل ہے کہ تا قیامت مرجع الخلائق رہے گا۔ دنیا میں خوبصورت دلاویز مناظر تو بکثرت موجود ہے، لیکن ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد بندہ سیر ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو یہ اعزاز اور اکرام حاصل ہے کہ کوئی بھی مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت سے سیر نہیں ہوتا، اور ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ بیت اللہ شریف کا تڑپ ہمیشہ دل میں مجزن رہتا ہے۔ وَأَمْنًا اور امن کی جگہ صرف بیت اللہ نہیں بلکہ حرم شریف، پورے حرم شریف جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے۔ اور اس کی دلیل اور شواہد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہدیم بالغ الکعبہ کے الفاظ آئے۔ ظاہر ہے کہ ذکر کعبہ ہے، لیکن مراد پورا حرم شریف ہے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں نہیں ہوتی بلکہ حرم پاک میں ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ آثار باقی تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ حرم پاک میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو حرم پاک میں ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے۔ جنگ و جدال کو بھی حرم پاک میں حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ دین اسلام نے بھی یہ حکم برقرار رکھا۔ البتہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص وقت تک ارض حرم میں قتال کو جائز رکھا گیا تھا، اور پھر فتح مکہ کے خطبہ میں ہمیشہ کے لیے حرم پاک میں جنگ و جدال حرام قرار دے دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم پاک میں پناہ لے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ اس مجرم کو سزا سے بچانا نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو لوگ جرائم کر کے سزا سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے حرم پاک کا رخ کریں گے، اور حرم پاک
مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا، لیکن احترام حرم پاک کے سبب حرم پاک کے اندر سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم پاک سے باہر نکلے، اور حرم پاک سے نکلنے کے بعد اس پر سزا جاری کیا جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر بیت اللہ شریف بناتے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی انگلیوں کا نشان بطور معجزہ پڑ گیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین نے فرمایا کہ میں نے اس پر ابراہیم علیہ السلام دیکھا تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش تھا، مگر لوگوں کے بکثرت چونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ پورا حرم جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کو ذرا توجہ کیجیے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم اور اس کی وضاحت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قول اور اپنے فعل سے اسی طرح فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیات کی تلاوت کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر اس مقام کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کے درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال بھی ہو جائے۔ لہذا فقہا کا قول ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ شریف بھی، تو اس حکم کی تعمیل اور جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آیات مذکورہ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، البتہ یہ 2 رکعت خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم پاک میں کسی بھی جگہ پڑھنا جائز ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ کہ پاک رکھو، بیتی میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعَ اور رکوع کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں بیت اللہ شریف کو پاک کرنے کا حکم ہے، ظاہری نجاسات سے بھی اور باطنی نجاسات سے بھی۔ ظاہری نجاسات تو ظاہر ہے، نجاسات گندگی، اور باطنی نجاسات کفر، شرک، اخلاق رذیلہ، بغض، حسد، حرص، تکبر، غرور وغیرہ۔ اور یہ حکم دنیا عالم کے تمام مساجد کے لیے عام ہے، جتنی بھی مساجد ہے یہ سب اللہ کے گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل ھذا بلدن بنا دے، میرے رب بنا دے، اجعل بنا دے، رب اجعل ھذا بلدن اے میرے رب بنا دے اس شہر کو آمنن امن کا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، پل من الثمرات پل فروٹ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے فأمتعوه قلیلا پس ان کو نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں تک، ثم اضطرہ پھر جبرن بلاؤں گا الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ آیات مذکورہ میں تو سب سے پہلے دعا کا طریقہ سلیقہ بھی سکھلایا اور دعا شروع کے لفظ رب سے۔ سورہ ابراہیم میں بھی یہی دعا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں پر الف لام کے ساتھ ذکر ہے جو کہ معرفہ ہے اور یہاں پر نکرہ کے ساتھ ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اس وقت دعا کی گئی جب یہ جنگل تھی اور سورہ ابراہیم والی دعا کے وقت بستی بن گئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف ایسا شہر آباد ہوا کہ اپنے آبادی کے علاوہ سارے دنیا کا مرجع بن گیا، اور امن کا یہ حال ہے کہ قتل و غارت سے محفوظ اور امن کا گہوارہ بن گیا، یہاں تک کہ حرم پاک میں جانور بھی محفوظ، حلال جانوروں کا شکار بھی ممنوع، اور ثمرات جمع ہے ثمرتن کے جس کا معنی پل ہے۔ سورہ قصص آیات نمبر 57 میں ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ مکہ میں پل پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا عالم سے ہر قسم کے پل فروٹ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، بلکہ حالات واقعات اور مشاہدات کے اساس پر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے ارض حرم کو زراعت اور صنعت کے لیے اگرچہ نہیں بنایا ہے، لیکن دنیا بھر سے ہر قسم زراعت اور صنعت بکثرت جو ہے آسانی سے میسر ہوتی ہے۔ جتنی مصنوعات ہے دنیا عالم کے وہ تمام مصنوعات آپ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں ملے گی، ہر قسم کے پل فروٹ آپ کو وہاں پر میسر ہوگی۔